السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل فلک بوس میڈیا میں۔ ناظرین، پھر ہم حاضر ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا سے آپ کو روبرو کراؤں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اس میں ہمارا تعاون ضرور کیجئے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا توفیق صاحب قاسمی جی۔ حضرت مولانا صاحب، حکومت ہند نے لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سے بڑھا کر 21 کر دی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے آپ کا؟ جہاں تک نظریے کا مسئلہ ہے، بات یہ ہے کہ 18 سے بڑھا کر لڑکیوں کی شادی کی عمر 21 کر دینا یہ ایک اچھا قدم نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا مستقبل اچھا نہیں ہے۔ 18 کی جو عمر تھی وہاں تک ٹھیک تھی، لیکن ہم تو اس بات پہ تھے کہ اگر 18 سے گھٹا کر اور کم کر دی جاتی تو مناسب تھی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یہ ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے جو ضروریات لگائی ہیں، حوائج ضروریہ، جو لازمی ضرورتیں ہیں، ان میں ایک ضرورت کھانا، پینا اور جنسی تسکین حاصل کرنا۔ یہ جو جنسی معاملہ ہے، یہ بھی ایک ایسے انسان کی بھوک ہے کہ جیسے کھانے کی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے، پینے کی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی اس جنسی تسکین کی بھی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب بچی اس عمر کو پہنچ جائیں جس عمر میں ان کو ایک جنسی تسکین حاصل کرنے کی انہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جہاں ان کی شہوت کو عروج ہو رہا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں ماں باپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اب 21 سال کی عمر میں جا کر شادیاں اگر بچیوں کی ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ بہت دور جائے گا، اس میں بہت ساری خرافات، بہت ساری دقتیں، پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں ایک منٹ روکنا چاہوں گا۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے شادی کے متعلق؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا نظریہ، اسلام نے کوئی معین مدت، متعین عمر طے نہیں فرمائی کہ اس عمر میں، 13 کی عمر میں، 14 کی عمر میں شادی کرنی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس عمر میں بچہ بالغ ہو جائے، 14 کی عمر میں ہو جائے، 15 کی عمر میں بالغ ہو جائے، بچیاں جب بالغ ہو جائیں تو اس وقت میں والدین کی، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب ساری فکروں کو چھوڑ چھاڑ کر انہیں یہ فکر ہو جانی چاہیے، یہ فکر دامنگیر ہو جانی چاہیے کہ اب بچیوں کی ہمیں شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ایک جنسی تسکین جو ہے ایک ضرورت ہے، انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ضرورت ہے۔ اسے جیسے بھوک محسوس ہوتی ہے، ایسے اس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں وہ اس لائق ہو جاتے ہیں بچیاں، تو اس وقت ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے آگے اسلام نظریے کا اگر ہم جہاں تک بات کریں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے، ان کے بے دھیانی کی وجہ سے اگر بچے بالغ ہونے کے بعد کسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں، کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ اس کی وجہ سے برابر کے گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ اس لیے کہ جب بچیاں بالغ ہو گئے، ان کی شادی نہیں کر پائے، ان کی وجہ سے، اس کے شادی نہ ہونے کی وجہ سے جو خطا کی ہے، اس خطا میں برابر کے مجرم اور ملزم ہیں ان کے ماں باپ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم زمانے کے اعتبار سے لحاظ کریں، اس بات کا دیکھیں، اس کو ہم ماپیں اور ناپیں اس انداز سے، اس حیثیت سے کہ موجودہ زمانے کا حال کیا ہے۔ موجودہ زمانے کا حال یہ ہے کہ بہت ساری نئی تکنیکات ہیں، جدید تکنیکات ہیں، ان کا ہر انسان، ہر بچیاں سب ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب جو بلوغ کا جو مسئلہ تھا، یا یہ کہ اس چیز کا مسئلہ تھا کہ اس کے بارے میں بچوں کو کب علم حاصل ہوتا ہے، کب اس کے بارے میں جانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ موبائل یا نیٹ کا جو استعمال ہے، یہ بچوں کو وقت سے پہلے بالغ کر دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن سماج میں بہت ساری کروتیاں، بہت ساری خرافات، بہت ساری پریشانیاں، دقتیں ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ اور زیادہ پریشانی کا سبب بنے گا، اور زیادہ پریشانی کا ذریعہ بنے گا، اس سے بے انتہا پریشانیاں کھڑی ہوں گی۔ پھر ایک چیز اور لوجک، ایک چیز سمجھنی چاہیے جی کہ ایک طرح حکومت جو ہے، ایک طرف تو حکومت 18 کی عمر میں ووٹ کا ادھیکار دے رہی ہے، جی نوکری کا ادھیکار دے رہی ہے، 18 کی عمر میں انہیں سرکار اس لائق بنا رہی ہے کہ وہ ایک مردوں کی صف میں، بڑی عورتوں کی صف میں وہ بچے یا بچیاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ افسوس کی بات ہے، یہ مطلب نہ سمجھی کی بات ہے، بڑی نادانی اس میں دکھائی دیتی ہے اس فیصلے میں، کہ اب 18 سے نکال کر آپ ان کو 21 میں جا کے آپ جوان سمجھ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ بچوں سے ووٹ ڈلوا رہے ہیں، بچوں کو آپ اس قابل، اس لائق سمجھ رہے ہیں، چونکہ آپ کی نظر میں وہ 21 میں جا کے جوان ہو رہے ہیں، 18 کی عمر میں تو وہ بچے ہی ہیں، لہٰذا 18 کے جو اور ادھیکار ان کو دیے جا رہے ہیں تو وہ بھی پھر اس حیثیت سے ان سے چھین لیے جانا چاہیے۔
جبکہ آپ 18 کی عمر میں ان کے اس کے لائق سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ادھیکار دیے جا رہے ہیں اور وہ ادھیکاروں کے اپنے ادھیکاروں کو استعمال بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے ہم حکومت ہند سے اس پہ کہیں گے کہ اس میں دوبارہ غور کیا جائے اور اس میں ایک طرح سے نظر ثانی کی جائے، نظر ثانی کر کے اس میں پھر فیصلہ لیا جائے. اس لیے کہ یہ مسئلہ ایک چیز اس میں یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ نہ مسلمان کا مسئلہ ہے نہ ہندو کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے مانوتا کا، انسانیت کا. جیسی ضرورتیں مسلمان کے ساتھ ہیں ویسی کی ویسی ساری ضرورتیں ہندو کے ساتھ بھی ہیں، سکھ کے ساتھ بھی ہیں، عیسائی کے ساتھ بھی ہیں. ہر طرح ہر انسان کے ساتھ یہ ضرورتیں ہیں اور ہر کسی کا مسئلہ ہے. اور یہ ہر کسی کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر بچے اور بچیوں کو دیر تک گھر پہ رکھا جائے گا بغیر شادی کے تو یہی یہ ہے کہ بے راہ روی ان میں ایک یقینی ہو جائے گی. بے راہ روی کا بڑا بڑا خدشہ ان سے ہے کہ بے راہ روی میں بچے چلے جائیں گے غلط طریقے پہ، غلط راستے پہ. تو ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ جو ایک اچھا نظریہ ہے اور اس پہ حکومت کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور بہت سارے دانشوروں کی رائے اس سلسلے میں آ بھی رہی ہیں کہ جی 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 دانشور اس بارے میں رائے بھی دے رہے ہیں کہ یہ بالکل اس کے خلاف. ایک چیز میں صاحب ایک چیز اور کہوں جی کہ ہماری حکومت ہند اس میں تھوڑی غلط طریقے کا شکار ہو رہی ہے. وہ اس لیے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یوروپین جو کنٹری ہیں جی ان کنٹریوں میں عمریں 21 ہیں، 22 ہیں، شادی کی عمریں زیادہ ہیں. اس کا بھی فرق پڑتا ہے، علاقے کا بھی فرق پڑتا ہے. جو دنیا کے جو اس کرۂ ارض پہ زمین پہ جو گرم علاقے ہیں وہاں بچے اور بچیاں شادی کے لائق جلدی ہو جاتے ہیں، اور جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں بچے تھوڑی زیادہ عمر میں جا کے شادی کے لائق ہوتے ہیں. تو جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہ اگر مقابلہ کریں گے گرم علاقوں سے، یہ گرم علاقے آپس میں توازن کریں گے ٹھنڈے علاقوں سے، جی تو یہ ایک طریقے سے فطرت کے بھی خلاف ہے، نیچر کے بھی خلاف ہے. نیچر جو ہے کہ ہر علاقے کا، ہر حصے کا، ہر زمین کا، ہر ماحول کا ایک الگ ہوتا ہے. تو اس ماحول کا بھی فرق پڑتا ہے. ہمارے جو ہندوستانی اور جو انڈین علاقہ ہے یہ گرم علاقہ ہے، زیادہ تر یہاں کا حصہ گرم ہے. تو اس اعتبار سے یہاں کی عمریں، شادیوں کی عمریں ان کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے. اور وہاں اور یہاں میں کافی فرق ہے، ماحول کا، ذہنیت کا اور فطرت کا اور نیچر کا سب کا فرق ہے. وہاں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. جی شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات کا اظہار فرمایا اور حکومت ہند سے نظر ثانی کی اپیل کی ہے. تو شکریہ. پھر ہم حاضر ہوں گے ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک بنے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل فلک بوس میڈیا کے ساتھ. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.